اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو، اور اگر خوش ہو تو کوئی وعدہ مت کرو۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ زندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی پل مر جانا ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ کبھی اپنے دوست کی اس سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اگر کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے۔ میں دوزخ کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے قابل ہے اور کوئی نہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ زندگی میں کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑے تو گھبرانا مت، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کے بیمار ہونے کی ایک بڑی وجہ دوستوں کی جدائی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی علیہ السلام کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔
3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔